السلام علیکم۔ پاک تیرزوان میں آج ہم لیکچر نمبر 10 اور 11 کو ایک ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 10 میں ہے 1937 الیکشن اور کانگریس پالیسیز ٹورڈ مسلمز، یعنی 1937 میں کیسے الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں کانگریس نے جیتا، پھر جیتنے کے بعد مسلمانوں سے ان کا کیا رویہ تھا۔ اسی طرح لیکچر نمبر 11 میں ہے لاہور ریزولوشن اور کرپس مشن۔ یہ دونوں ٹاپکس ایک دوسرے سے ریزمبل ہے، اگر ہم ایک ساتھ پڑھیں گے تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس سے پہلے ہم ہسٹری پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 1919 کا جو قانون تھا وہ ختم ہوا اور وہ کنورٹ ہوا 1935 میں، اور اس میں بہت سارے پوائنٹ تھے۔ لیکچر نمبر 14 میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آج کے لیکچر کو سمجھنے کے لیے ہم 3 پوائنٹس سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈائرکی سسٹم 1935 کے آئین میں آیا۔ ڈائرکی سسٹم مطلب اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، پروونشل اٹانومی، صوبوں کو خود مختاری ملی، اور سپریٹ الیکٹوریٹس، مائنارٹیز اپنے لیے علیحدہ ریپریزنٹیٹو منتخب کر سکتا ہے۔ یہ 3 مین پوائنٹس تھے، اور اس ایکٹ کو مسلم لیگ نے بھی مانا اور کانگریس نے بھی مانا، اور وہ راضی ہوئے کہ صوبے جو ہے وہ خود مختار ہے، اب صوبے کے اندر پروونشل الیکشن ہونا چاہیے۔ اس ٹائم یونائٹڈ انڈیا میں 11 صوبے تھے، لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اور انہی 11 صوبوں میں پروونشل الیکشن ہوا ریسٹرکٹڈ فرنچائز اینڈ سپریٹ الیکٹوریٹ کے بنیاد پر۔ ریسٹرکٹڈ فرنچائز کا مطلب ہے کہ کچھ ہی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ووٹ ڈالنے کا۔ سپریٹ الیکٹوریٹ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا مطلب ہے۔ کانگریس نے اپنے آپ کو آل انڈیا فورس ریپریزنٹ کیا کہ ہم سب کے سب ریلیجن کے لیے کام کریں گے، اور مسلم لیگ نے صرف اور صرف مسلم سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کیا، اور یہ الیکشن کمپلیٹ ہوا فروری 1937 میں۔ رزلٹ کی بات ہم کر لیں تو کانگریس نے 5 صوبوں میں میجارٹی حاصل کی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں، اور اس وقت کی سب سے لارجسٹ پارٹی بن گئی ممبئی کے اندر، جنہوں نے 1585 جنرل سیٹ میں 704 سیٹ ون کیے، اور یہ MCQs ہر بار آتا ہے کہ کتنے سیٹ ون کیے تھے، 704 نمبر آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم مسلم لیگ کی رزلٹ کی بات کر لیں تو انہوں نے پورلی پرفارم کیا، اور تقریباً 21% کے مسلم سیٹ حاصل کیے، یعنی کسی بھی مقام پر میجارٹی حاصل نہیں کی، اور اس کی 2 وجوہات ہینڈ آؤٹ والے بتا رہے ہیں، MCQs کے لیے آپ کو 100% ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک وجہ ہے کہ آرگنائزیشن پرابلم، اور دوسری اپوزیشن بائی لوکل مسلم گروپس۔ آرگنائزیشن پرابلم کا مطلب ہے کہ انہوں نے الیکشن صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا تھا، ترتیب سے نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے کمپین بھی نہیں چلائے تھے، لوگوں کو سمجھایا بھی نہیں تھا، تو یہ ایک پرابلم۔ اور دوسرا، کچھ لوکل گروپ بن گئے تھے مسلم کے اندر جو سپریشن، انڈیپینڈنس، آزادی نہیں چاہتے تھے، تو وہ بھی ان الیکشن میں مسلم کے خلاف تھے۔ یہ 2 وجوہات آپ یاد رکھیں، جس کی بنا پر 1937 میں مسلمانوں نے پورلی پرفارم کیا الیکشن کے اندر۔ اچھا، الیکشن ہوا ہے، اب تو گورنمنٹ بنانا ہے۔ فروری میں الیکشن ختم ہوا، اور جولائی میں کانگریس نے 6 صوبوں کے اندر گورنمنٹ بنائی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 6 پروونسز۔ اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں خدای خدمتگار ایک پارٹی تھی، اور پلس کانگریس، انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی۔ کولیشن گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ کچھ ممبر ایک پارٹی کے اور کچھ ممبر دوسری پارٹی، تو یہاں پہ کچھ ممبر خدای خدمتگار کے اور کچھ کانگریس کے تھے، یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنائی، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ کانگریس نے گورنمنٹ بنائی اور 2 سال 4 منتھ بعد اس گورنمنٹ سے ریزائن کیا، اور اس 2 سال 4 مہینوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنی کارروائی کی تھی اس کانگریس گورنمنٹ نے کہ جیسے انہوں نے ریزائن دی تو 22 دسمبر 1939 کو مسلم نے یوم نجات کا دن منایا، ڈے آف ڈیلیورنس۔ یہ MCQs آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اب یہاں پہ 4 کوسچن آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ ایک ہے کہ مسلم لیگ نے کیوں پورلی پرفارم کیا، اس کا آنسر آپ کو مل چکا ہے۔ دوسرا، یہاں پہ میں آپ کو منشن کرتا ہوں کہ کانگریس کی کیا پالیسیز تھی ان 2 سال گورنمنٹ کے اندر، اسپیشلی مسلمانوں کی۔ دوسرا سوال آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ ان 2 سال 4 مہینوں میں تو مسلم لیگ نے کئی بھی حکومت نہیں بنائی تھی، تو اس دوران مسلم لیگ نے کیا پرفارم کیا، کیا کر رہے تھے مسلم لیگ۔ اور تیسرا بہت امپورٹنٹ سوال کہ کانگریس نے گورنمنٹ سے کیوں ریزائن کیا 2 سال 4 مہینے بعد۔ اب تو صرف MCQs آتے ہیں، لیکن یہ کوسچن میں نے کانسیپٹ سمجھانے کے لیے آپ کو سامنے رکھے ہیں۔ اسی کوسچن کے بیس پہ آپ کو میں کانسیپٹ سمجھاؤں گا، اور کانسیپٹ کا ہر ایک لائن آپ کے لیے 100% MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، تو غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ
जुलाई 1937 से नवंबर 1939 तक जो गवर्नमेंट बनाई थी कांग्रेस ने प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 की बुनियाद पर, तो इनकी पॉलिसीज़ क्या थी। सबसे पहले उन्होंने एंटी मुस्लिम ड्राइव लॉन्च किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कमेटी या ड्राइव या जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तहरीक शुरू की। इसके साथ साथ कांग्रेस ने मुस्लिम मास कंटेक तहरीक भी शुरू की कि मुस्लिम लीग को डिफेम की जाए, इसको बदनाम किया जाए। थर्ड नंबर पे उन्होंने एक तराना शुरू किया मुख्तलिफ ऑफिस और इदारों के अंदर, उसका नाम यहाँ पे मौजूद। इसके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को फ़रोग दिया और एक स्कीम बनाई थी जिसका नाम है वर्दा एजुकेशनल स्कीम, और इसका मकसद था कि मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट किया जाए, और ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मुसलमानों को जॉब देने में भी इम्तियाजी सलूक उन्होंने इख्तियार किया था। तो ये पॉलिसीज़ उन्होंने अपने गवर्नमेंट के दौरान इख्तियार की थी अगेंस्ट मुस्लिम्स। अच्छा, सेकंड नंबर आपके ज़हन में जो सवाल है कि कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे, तो उन्होंने क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था कि जहाँ पे मुस्लिमों के साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा है उसको मॉनिटर करे, उसके ऊपर आंख रखे और उसका रिपोर्ट मुस्लिम लीग को पेश किया जाए। सबसे पहले 28 मार्च 1938 को उन्होंने 8 मेंबर कमेटी बनाई जिसका प्रेसिडेंट था राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर, और उन्होंने अपने रिपोर्ट पेश किए हैं 15 नवंबर 1938 को। और इस रिपोर्ट में जितने भी मजालिम हो रहे थे 7 प्रोविंसेस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, वो इस रिपोर्ट में मौजूद थे, और इस रिपोर्ट का नाम है पीरपुर रिपोर्ट और इसके प्रेसिडेंट के नाम पे है। इसके अलावा एक और कमेटी बनाई जिसका प्रेसिडेंट था मिस्टर शरीफ मार्च 1939 के अंदर, और इनको ये काम दिया गया कि जितनी भी इनजस्टिस नाइंसाफियाँ हो रही है मुस्लिम के साथ, स्पेशली बिहार में, उसको नोट किया जाए और रिपोर्ट पेश किया जाए। तो ये बिहार के अंदर कौन सा रिपोर्ट था? शरीफ रिपोर्ट। इसके अलावा एक और रिपोर्ट तैयार किया गया था फजल हक ने, जिसको हम कहते हैं फजल हक रिपोर्ट, दिसंबर 1939 के अंदर। और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक किताबचा लिखा जिसका नाम था मुस्लिम सफरिंग अंडर द रूल ऑफ कांग्रेस, और इसमें बहुत से ख़तरनाक सिचुएशन का जिक्र किया गया, जैसे कि अजान उन्होंने फॉरवर्ड किया था, मस्जिद के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और इस तरह बहुत सारे चीज़ें जो है उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ हो रहे थे, वो इस रिपोर्ट में मौजूद थे। तो ये सब रिपोर्ट्स ये शो कर रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना एक हिंदू राज बनाया है। ऊपर रिपोर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इन रिपोर्ट के बाद मुस्लिम लीग ने लखनऊ के मुकाम पर अक्टूबर 1937 में एक सेशन मुंतखब किया कि हम इसको रिव्यू करेंगे, आगे क्या सोचेंगे। उसके लिए इसमें फजल हक ने पार्टिसिपेट किया और सिकंदर हयात और सादुल्लाह ने भी सपोर्ट का ऐलान किया था मुस्लिम लीग के साथ। तो जो सवाल था कि मुस्लिम लीग क्या कर रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान, तो वो ये मुख्तलिफ किस्म रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। 3 की 3 रिपोर्ट आपको याद रखना है, डेट और कहाँ पे इन्होंने काम किया है। आखिरी 2 जो लाइन में लेके है ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर रिपोर्ट का हर एक लाइन एमसीक्यूज़ के लिए 100% इंपॉर्टेंट। जब ये सारे हालात मुस्लिम ने देखे तो उन्होंने अब 100% सोच लिया है कि हमें एक अलग मुमलिकत लाजमी होना चाहिए, और यहाँ पे उसके रिलेटेड कुछ लाइन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मकसद बस यही है सारे लाइन का कि हमें एक अलग वतन चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रेस रूल कंपेल्ड द मुस्लिम टू लॉन्च द मूवमेंट फॉर सेपरेट homeland. Qaid-e-Azam's article in Time and Tide concluded that Muslims are a nation. No constitution can be enforced by ignoring Muslim. His comment on March 13, 1940 are remarkable. If some such satisfactory settlement cannot be found for Muslim in United India, the Muslim will have no demand for division of the country. ये हर दफ़ा एमसीक्यूज़ आता है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये किसने ये स्टेटमेंट दिया है, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Jinnah said, Indian problem is not communal but international. No constitution can work without recognize this reality. Muslim of India will not accept a constitution that establish a government of the Hindu majority on them. If Hindus and Muslims are placed under one democratic system, this would mean Hindu Raj. ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि किसका है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। जब मुस्लिम ने अटल फैसला किया कि अब हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, तो इसलिए वो इकट्ठे हुए और इस रिजोल्यूशन को और इस सेशन को और इस मीटिंग को हम कहते हैं लाहौर रिजोल्यूशन 1940, जो कि 22 से 24 मार्च 1940 के दरमियान हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे मौलवी फजलुल हक और सेकंड प्रेसिडेंट थे चौधरी खलीकुज़्ज़मान, और ये फाइनली ये लाहौर रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ 24 मार्च 1940
40 کو۔ اس میں یہ بہت سے پوائنٹ ہے MCQs کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن سارے پوائنٹ کا بس یہی ایک مقصد نکلتا ہے کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے وہاں ایک الگ مملکت بنائی جائے۔ اور لاہور ریزولوشن کے 2 اسٹیٹمنٹ میں پڑھتا ہوں، MCQs کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ دس ریزولوشن ڈڈ ناٹ اسپیسیفائی اینی ڈیمارکیشن آف دا ٹیریٹری بٹ اٹ ڈیفائنڈ دا فیوچر پلان آف اسٹرگل فار دا اسٹیبلشمنٹ آف دا مسلم اسٹیٹ۔ لیٹر the word states was replaced by state in 1946. There was no use of the word Pakistan, but Pakistan was کرنل آف دا ریزولوشن، یعنی لاہور ریزولوشن میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن پاکستان بنانا ان کا اٹل فیصلہ تھا اور مین آبجیکٹو تھا اس ریزولوشن۔ اگر میں سمرائز کروں، کانگریس کا جو رول تھا، گورنمنٹ تھا، وہ مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھا۔ اس ٹائم مسلم لیگ نے کچھ رپورٹ تیار کیے، کچھ ججمنٹ کیے، اس بیس پر یہ فیصلہ کیا لاہور ریزولوشن کے بیس پر کہ ہمیں ایک الگ مملکت ہونا چاہیے۔ اب آتے تھرڈ اور لاسٹ کوسچن کے اوپر کہ کانگریس نے کیوں ریزائن کیا تھا گورنمنٹ سے۔ تو ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوا سپٹمبر 1939 میں، اور اس جنگ میں بہت زیادہ جو مین پاور ہے یعنی طاقت اور لوگوں کی اور آرمی کی ضرورت تھی۔ اس ٹائم انڈیا کے جو وائسرائے تھے انہوں نے اناؤنس کیا کہ انڈیا جرمنی کا ساتھ دیں گے، لیکن کانگریس کے ساتھ کوئی بھی مشورہ نہیں کیا، بغیر مشورہ کے انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس نے بھی 6 صوبوں میں اپنی حکومت بنائی ہے، ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مشورہ نہیں کیا۔ اسی ایک بنیاد پر انہوں نے گورنمنٹ سے نومبر 1939 کے اندر ریزائن کیا، اور جیسے انہوں نے ریزائن کیا تو مسلم نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات کا دن منایا، کیونکہ ان کے پالیسیز بہت سخت تھے مسلم کے ساتھ۔ برٹش نے جب دیکھا کہ انہوں نے وار میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا، گورنمنٹ بھی چھوڑ دی، تو انہوں نے ایک آفر دیا اگست 1940 کے اندر۔ اس میں یہ بہت سارے پوائنٹس ہے، پہلے 4، اس میں یہی مقصد ہے کہ ہم کانگریس اور جو اور انڈین ہے مائنورٹیز ہے ان کو زیادہ حصہ دیں گے، آئین کے اندر ان کا خیال رکھیں گے، لیکن 5 نمبر پوائنٹ تھا کہ وہ انڈین جو ہے وہ اس جنگ میں ہماری یعنی جرمنی کا ساتھ دیں گے۔ جب یہ آفر پیش کیا گیا کانگریس کو برٹش کی طرف سے، تو انہوں نے بھی یعنی کانگریس نے بھی اس آفر کو بھی ریجیکٹ کیا اور نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی 1940-41 کے اندر۔ یہ MCQs بار بار پوچھا جاتا ہے۔ نان کوآپریشن کا مقصد ہے کہ ہم جنگ میں جرمنی کا ساتھ دینے کے لیے یا جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، آپ جو بھی آفر دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ آفر بھی ٹکرایا کانگریس نے، تو پھر آیا کرپس مارچ 1942 میں، اور اس نے بھی اپنا کچھ پوائنٹس پیش کیا، اور ان پوائنٹس کا مین مقصد یہی تھا کہ انڈین جو ہے وہ کوآپریٹ کر لے ورلڈ وار 2 میں، اور اس مشن کو ہم کہتے ہیں کرپس مشن۔ یعنی کرپس نے اپنے جو پوائنٹس پیش کیے ہیں وار میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو یہ اس مشن کو کرپس مشن کا نام دیتے ہیں، مارچ 1942 میں ہوا۔ کرپس نے جو اپنے پوائنٹس اور آفر پیش کیا تو کانگریس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ کانگریس نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم وار میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، اور وار کے بعد جنگ کے بعد آپ صحیح طریقے سے گورنمنٹ بنائیں، اور اس طرح ڈیفنس افیئر جو ہے جتنے بھی ڈیفنس معاملات ہیں وہ انڈین کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک تحریک چلائی کوائٹ انڈیا اگست 1942 میں کہ برٹش کو اب اس انڈیا کو چھوڑنا چاہیے، باہر جانا چاہیے۔ کرپس مشن پہ مسلم لیگ کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس پروپوزل کو کرپس مشن کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ مسلمان انڈین کے ساتھ یونائٹ نہیں رہنا چاہیے، اور انہوں نے بھی ایک تحریک شروع کی اور کہا ڈیوائڈ اینڈ کوائٹ انڈیا۔ کانگریس نے کیا کہا تھا؟ کوائٹ انڈیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیوائڈ اینڈ کوائٹ انڈیا، سب سے پہلے تقسیم کرو پھر انڈیا کو چھوڑو۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے، کرپس مشن بھی کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، کوئی بھی قانون نہیں بنا، اور جنگ کا سچویشن تھا، تو گاندھی اور جناح کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے، کچھ باتیں ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں گاندھی جناح ٹاکس، سپتمبر 1944 کو، اور اس میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ یاد رکھیں۔ گاندھی نے کہا کہ ہم ہندوز اور مسلم کو الگ الگ نہیں کریں گے اور یہ انڈیا یونائٹڈ رہے گا، لیکن جناح نے کہا کہ even a single inch from their ideological and constitutional demand، مسلم ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی اپنے جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے پاکستان بننے کا۔ یہ جو آپس میں باتیں ہوئی اس کو ہم کہتے ہیں گاندھی جناح ٹاک۔ تو یہ تھے آج کے 2 لیکچر۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پروونس کے اندر الیکشن ہوا 1937 کا، کس طرح کانگریس نے جیتا اور ان کے پالیسیز کیا رہی،
ان پالیسیز کے دوران مسلم لیگ نے کیا کہا اور اس رپورٹ کی بنا پر لاہور ریزولوشن رکھا جس میں انہوں نے بالکل اٹل فیصلہ کیا کہ اب ہمیں الگ ہونا ہے. اور اس طرح جب ورلڈ وار 2 شروع ہوا تو کانگریس کے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا. انہوں نے اس بات پر ریزائن کیا اور اس کے بعد کرپس مشن آیا, کچھ آفر ملے لیکن کسی نے بھی ان آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ کانگریس کہہ رہے تھے کہ وار ختم ہونے کے بعد کچھ صحیح طریقے سے گورنمنٹ بنانا چاہیے یونائٹڈ انڈیا کے اندر. اب ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ وار جیسے ختم ہوتا ہے تو پھر کس طرح گورنمنٹ بنایا جاتا ہے انڈیا کے اندر. امید ہے آج کا کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا اور ہر ایک لائن آپ کے لیے MCQs ہے, آپ کو ڈیفینیٹلی وہ یاد ہونا چاہیے. چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.